مسیح یسوع کے بابرکت قدوس جلالی اور فتح و نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، پیارے بہنوں اور بھائیوں، پیارے بچوں، میں آپ کا ہوسٹ مبشر گلشن سوترا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے دوست کے ساتھ۔ جی ہاں، ایک نیا دوست جس کو میں نے ایک فون کیا اور اس پر انہوں نے مجھے لبیک کیا اور میری بات کو سنا اور سراہا۔ آج ہم جشن آزادی کے موقع پر ان کے انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں۔ آپ میرے عقب میں دیکھیں کہ دی گڈ نیوز انگلش لینگویج سینٹر میں اس وقت میں موجود ہوں اور ہم آج آزادی پر بات کرنے کو ہیں، اور میرے ساتھ جو میرے عزیز گیسٹ ہیں، میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں کہ خدا نے انہیں ماں کے پیٹ سے ہی اپنی خدمت کے لیے چن لیا، اور انہوں نے اپنی خدمت جوانی سے، بچپن سے لے کے جوانی اور اب تک وہ خدمت کے میدان میں چلاتے رہے ہیں، اپنے آپ کو منوا رہے ہیں اور خدا کے نام کو چلاتے رہے ہیں۔ خدمت کے میدان میں وہ اپنے رب کی اعلیٰ شان خدمت کر رہے ہیں اور بہت ساری روحیں خدا کے لیے جیت رہے ہیں۔ عرصہ 23 سال سے وہ اس خدمت میں ہے۔ مبشرانہ ان کا پیشہ ٹیچنگ کے حوالے سے ہے، اور ٹیچنگ میں انہوں نے بہت ہی اعلیٰ مقام پایا، اور بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کی سپرویژن میں سیکھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلتے ہیں۔ ملک پاکستان اور ہماری سرمایہ ہے جو خدا کے اجلال کے لیے خرچ و استعمال۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مبشر سر سرفراز محبوب۔ خداوند یسوع مسیح اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو ایک بار پھر مبشر سرفراز محبوب کا سلام پہنچے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے برادر گلشن کے وسیلے ایک بار پھر موقع بخشا کہ میں خداوند کے کلام میں سے بات کر سکوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ملک پاکستان میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف ہمیں گہما گہمی نظر آ رہی ہے اور ایکسائٹمنٹ کا سما نظر آ رہا ہے۔ پاکستانی لوگ جن میں ہم سب شامل ہیں بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں، مسیحی برادری ہیں، پاکستان میں، لیکن ہم بھی پاکستان کے اس جشن میں بہت زیادہ خوش ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے دل جو ہیں وہ گرم جوشی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں، خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم لوگ اقلیت ہیں، لیکن ہم ان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے، جو پاکستان کے اندر مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں، پاکستان کو ترقی دینے میں دن رات مثبت طور پر کوشش کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں اور خدا جانتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے نہایت پرجوش ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، پاکستانی کے منہ پہ آج جشن، ہر پاکستانی جوش و جذبات سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں خاص طور پر ان کو سیلوٹ کروں گا جو نہایت غربت کی حالت، روزگاری کی حالت میں، بغیر مکانوں کے روڑوں پر سو کر، بھوکے پیاسے رہ کر، مہنگائی کا بن کر، غربت کا نشانہ بن کر، زیادتی کا نشانہ بن کر، ناانصافی کا نشانہ، اقلیتی ہونے کے باوجود بھی بہت سارے، اس کے باوجود ان پر پاکستان کے لیے سلامتی اور دعا ہے۔ میں آج ان پاکستانیوں کو سلیوٹ کروں گا کہ اتنے سارے دکھ سہنے کے باوجود بھی وہ ملک پاکستان کے اندر پاکستان کے لیے خوش ہیں اور وہ دعا کو ہیں۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آزادی کے تعلق سے سیکھیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے۔ سب جو ہے آج
آج آزادی کے ذہن سے، آزادی کی سوچوں سے معمور ہیں۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حکومتیں کس طرح کی ہونی چاہیے؟ معاشرتی نظام کس طرح کا قائم ہونا چاہیے؟ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے اس کے تعلق سے کچھ سیکھیں۔ میرے سامنے احوال کی کتاب، اس کا 25واں باب، اس کی آیت سے 46ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس میں اس کی ہیڈنگ کچھ اس طرح سے ہے: غلاموں کی آزادی۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے تو تو اس سے غلاموں کی مانند خدمت نہ لینا، تیرے ساتھ رہے اور تیری خدمت کرے، اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں، تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، ڈرتے رہنا، اور تیرے جو غلام ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، ان ہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوائے ان کے ان پر پردیسیوں کے لڑکے بالوں کی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں تم خریدا کرنا، اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروث، اور ان میں سے تم ہمیشہ کے لیے غلام لیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند برکت ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم غلامی کے کنسپٹ کو دیکھیں، مقدس میں غلامی اور غلامی سے آزادی کے تعلق سے، آزادی کے کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے بائبل مقدس میں ایک بہت زبردست کہانی موجود ہے، اور وہ سچی کہانی ہے اور خدا کا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ بزرگ یوسف قید خانے میں تھا، اور فرعون نے جب خواب دیکھا اور اس کے جتنے نجومی اور صاحب حکمت لوگ تھے اس کو تعبیر نہ کر سکے، یوسف کو قید خانے سے بلایا گیا، یوسف نے اس کے تعبیر کی، اس نے خواب دیکھا کہ 7 بالکل کمزور گائے ہیں، سوکھی ہوئی گائے ہیں، اور 7 صحت مند گائے ہیں۔ سوکھی گائے جو ہیں وہ صحت مند گائے کو کھا جاتی ہیں، اس کی، اور اس نے بتایا، اس نے فرعون کو بتایا کہ یہ جو صحت مند گائے ہیں یہ خوشحالی کے سال ہیں، اور جو سوکھی گائے ہیں، کمزور گائے ہیں، یہ جو ہے کال اور قحط کے سال ہوں گے۔ جب اس نے خواب کی تعبیر کی تو فرعون نے ساری کے بعد اس کے سلوشن کو سننے کے بعد کہ 7 سال کا جو ذخیرہ ہے اس کو سٹور کیا جائے، 7 سال کی جو پیداوار ہے اس کو ذخیرہ کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے، اور پھر اگلے سال جو کال کے سال ہوں اس کو وہاں پر خرچ کیا جائے، استعمال کیا جائے، اور بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی کفایت شاری کے ساتھ اس اناج کو استعمال میں لایا جائے۔ اور پھر اس تعبیر کا حل سنا، فرعون نہایت متاثر ہوا، بائبل مقدس بتاتی ہے، اور فرعون نے کہا کہ ایسا شخص جس کے اندر خدا کی روح ہو، حکمت ہو، ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ فرعون نے اس کو عزت دی، غیر قوم کے شخص کو، ایک قیدی کو جو اس کے ملک کا نہیں ہے، غیر قوم سے، غیر شخص ہے، فرعون نے اس کو ملک مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔
اپنی ساری وہ صلاحیتیں، وہ قابلیت، وہ ذہانت بخشا تھا، اس نے مصر کو بچانے کے لیے، ترقی یافتہ بنانے کے لیے، مصر کو جو ہے وہ کال سے بچانے کے لیے اس نے اپنی ساری صلاحیت کو استعمال کیا۔ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ مصر بچ گیا، گندم یوسف کی وجہ سے ختم نہ ہوئے، لوگ بھوکے نہ مرے، محتاجی نہ ہوئی، مالک ان کو نہ جانا پڑا، بلکہ دوسرے لوگ ان سے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ لیکن آگے چل کے مر گیا، کچھ ہی سالوں کے بعد دوسرا فرعون آ کر اپنی اس فرعون بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھ گیا، دوسرا بادشاہ مقرر ہوا اور وہ ساری اس نظر انداز کر دیا۔ عبرانی لوگوں کو ملک مصر کے اندر غلام بنا لیا۔ بڑے دکھ کی بات تھی، اس کو یوسف کی ساری کاوشوں کو، اس ساری خدمات کو، اپنی ساری صلاحیتیں اور وہ ذہانت جو اس نے لگائی تھی، اس کو ساری خدمات یاد رکھنی چاہیے تھی، لیکن اس نے ان خدمات کو یاد نہ رکھا، اور اس نے یوسف کی قوم کو، لوگوں کو، عبرانی لوگوں کو جن کے اندر خدا کا روح تھا، جن کو خدا نے چنا ہوا تھا، اس نے ان کو غلام بنا دیا اور ان سے اینٹیں بنوانے لگا، ان کو غریب اور محتاج کر دیا، ان کی خوشیاں چھین لی، ان کی آزادی چھین لی، ان کو بیڑیوں سے جکڑ ڈالا، ان سے اینٹیں بنوائی، مصر کی بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے غریب عبرانیوں سے، خدا کے لوگوں سے اینٹیں بنوائیں، ان کو اقلیت جانا، اقلیت کو حق، اقلیت کے حقوق نہ دیے، اقلیت کی قربانیاں بھول گیا، اقلیت کی ساری جو کچھ ان کاوشیں سب بھول گیا فرعون بادشاہ۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ عبرانی لوگ مصر میں 30 سال رہے، 30 سال وہ مہاراجے بن کے رہے، لیکن 400 سال وہ غلامی میں رہے۔ اور پھر خدا کا کلام بتاتا ہے ان کو اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، ان کو چھٹکارا دینے کے لیے خدا نے مصر کو چنا، اور خدا کہتا ہے میں آسمان سے اس لیے اترا ہوں کیونکہ میں نے ان کا سنا ہے، میں نے ان کی گریہ آزاری سنی ہے، اور میں ان کو چھڑانے کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اور خدا نے ان کو وہاں پر خدا چھڑانے کے لیے، خدا اقلیت کو چھڑانے کے لیے اتر آیا۔ عزیز، دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، جہاں کہیں بھی اقلیتوں پر ظلم ہوگا، جہاں پر ناانصافی ہوتی ہے، ناانصافی سے گناہ کیا جاتا ہے، حقوق نہیں دیے جاتے، پھر ان کو چھڑانے کے لیے آسمان کا خدا خود نیچے اترتا ہے، ان کو حقوق دلانے کے لیے نیچے اترتا ہے۔ جب خدا کا خوف ختم ہو جائے، جھوٹا ثابت ہونے لگے، جب انسان جو ہے وہ رحم سے اور طرز سے اور محبت سے اور انصاف سے خالی ہو جائے، اور جب انسان ظلم سے بھر جائے، تو پھر آسمان کا خدا ان کو غلامی سے آزاد کروایا۔ خدا نے مصر پر آفتیں نازل کی، بڑی بڑی بلائیں نازل کی، نہ جانے کتنی آفتیں خدا نے ان پر نازل کی، جن میں سے 11 آفتوں کا ذکر ہے، 10 آفتیں مصر کے اندر اور 11 جب وہ سمندر میں ڈوب گئے اور ڈوب مرے، خدا نے ان کو آزاد کیا۔ تو ہمیں یہاں پر غلامی اور آزادی کی تصویر خروج کی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ وہی خدا موسیٰ کے وسیلے بنی اسرائیل قوم کو، عبرانی لوگوں کو خدا نصیحت کرتا ہے، خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تم کو وعدہ کی سرزمین دوں گا، تم وعدہ کی سرزمین پاؤ گے، ملک کنعان دوں گا، وہاں دودھ اور شہد، وہاں کے پھل بڑے بڑے اور تر و تازہ ہوں گے، تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہوگا، تمہیں اس ملک میں جا بسنا ہے۔ پھر خدا ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے اس ملک میں حکومت کیسے کرنی ہے، ماحول رکھنا ہے، تم نے غلاموں پر ظلم نہیں کرنا، تم نے اقلیتوں پر ظلم نہیں کرنا، تم نے مسافروں پر ظلم نہیں کرنا، ان کو آزادی دینی ہے، تم کو آزاد کیا گیا ہے، تم نے دوسروں کو بھی آزاد رکھنا ہے، تم نے اپنے بھائیوں پر ترس کھانا ہے، تم نے ان پر رحم کرنا ہے۔ اور اسی تعلق سے آج کی تلاوت کا چناؤ کیا گیا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ احوال کی کتاب 25 46ویں آیت سے 39ویں آیت سے 46ویں آیت تک
غریبوں اور غلاموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے. میں آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت کو دوبارہ کیے دیتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. اعمال کی کتاب 25 باب 39 آیت سے 46 آیت تک. اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ پیش ڈالے تو اسے غلام کی مانند خدمت نہ لے، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے. کلام میں لکھے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہ کرنا. اگر اپنے آپ بھائی سے غلاموں والی خدمت نہ لینا، یعنی ان ساری باتوں کا لبے لباب یہ ہے کہ تو ایمان کی زندگی گزارنا، تو رحم کرنا. انجیل مقدس میں بھی لکھا ہے مبارک ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پہ رحم کیا جائے گا. ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا، بدسلوکی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، تشدد کرنا، تو ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنا. مبارک وہ ملک ہیں جہاں پر اقلیتوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لنجوں کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو سہارا دیا جاتا ہے. ان کی کوئی سننے والا میں، بڑے بڑے افسروں کے دفتروں میں، وزیر اعظم کے بنگلے کے باہر اندر، صدر کے بنگلے کے باہر اور اندر ان کی آواز کو سننے والا ہے، ان کی پکار سننے والا ہے. مبارک وہ ممالک ہیں، وہ ممالک خدا نے آزادی کا اپنے لوگوں کو خود دیا. آگے چل کے اگر ہم عیسائیہ میں دیکھیں تو جب خدا کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزوں والی زندگی گزارتے ہیں، دعا نماز والی زندگی گزارتے ہیں، دینداری کی زندگی گزارتے ہیں، تو خدا ایسے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو خدا بتا دیتا ہے کہ دینداری کیا ہے. تو چلیے اس کے لیے عیسائیہ عیسائیہ اس کا 58 باب اس کی 6 اور 7ویں آیت میں دیکھیے کیا لکھا ہے. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں، مسکینوں کو جو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ یہ چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، جوے توڑ دیے جائیں، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ننگے کو کپڑا پہنایا جائے. جس ملک میں بھوکے کی، ننگے کی، یتیم کی، بیوہ کی بات سنی جاتی ہے، وہاں حقیقی آزادی ہوتی ہے. تو ہم سب کو جو پاکستانی ہیں، حکومت کو، عام لوگوں کو، خاص لوگوں کو، سرکاری لوگوں کو، ہم سب کو اپنے اپنے انداز زندگی پر غور کرنا ہوگا. تب ہم پاکستان کے اندر آزادی کے حقیقی معنی کو دریافت کریں گے. ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں نے عوام کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، پیر نے مرید کو غلام بنایا ہوا ہے، عالم نے جب غلام بنایا ہوا ہے. ہر طرف ہمیں غلامی کی فضا نظر آتی ہے، اور یہ ہم سب کو سیکھنا ہے کہ ہمیں احساس دینا ہے. جہاں خدا کا خوف ہوتا ہے وہاں آزادی ہوتی ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں پر آزادی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر، اسی ملک کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں اصل میں اگر کوئی غریب کہتا ہے جشن آزادی مبارک ہو، حقیقی طور پر جشن آزادی مبارک تو ان کا بنتا ہے جو رشوت سے اپنے گھر چلا رہے ہیں، جو بھتہ لیتے ہیں، جو انکم ٹیکس لیتے ہیں اور اس کو حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کراتے، یا کسٹم ٹیکس لیتے ہیں، یا اور دیگر طریقے سے غلط طریقے سے پیسہ کما کر بے شمار سرکاری نوکریاں کرنے والے ہیں، گھر میں بیٹھ کے تنخواہ، ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بے
شمار لوگ ایسے ہیں جن کو سرکاری میڈیکل دیا گیا ہے، جب وہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں ہسپتال والے دیکھ کر ان کو خوش ہو جاتے ہیں، 30,000 روپے کا بل 3 لاکھ روپے کا بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو آزادی ملی ہوئی ہے ملک کے اندر، لیکن دوسری طرف عام لوگ، سول لوگ، مزدور طبقہ لوگ جو کما کے ٹیکس دیتے ہیں، جن کے ٹیکس پر پاکستان چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ان کے لیے بھی ترس ہو اور ہم ان کے لیے ترس والا رویہ اپنائیں۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ اگر ہم انجیل شریف کی بات کریں، انجیل مقدس کی بات کریں، تو یسوع مسیح فرماتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 18ویں آیت میں، خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح، اس نے مجھے بھیجا ہے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر، کچھ لوگوں کو آزاد کروں۔ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جب عیدیں آ جاتی ہیں، عیدوں پر وہ قیمتیں آدھی کر دیتے ہیں، آدھی قیمتوں کے باعث تاکہ ہر غریب خرید سکے، ہر محتاج بیوہ یتیم تک اس کی پہنچ ہو۔ یہ آزادی ہے، یہ آزادی کا کنسیپٹ ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا کہ غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کروں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جس ملک میں دکھی خوش ہے، بیوہ خوش ہے، یتیم خوش ہے، کچھ لوگ خوش ہیں، اقلیتیں خوش ہیں اور برابر مساوی طور پر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، سب کو اختیارات دیے جاتے ہیں، جہاں پر مظلوم کی آواز کو سنا جاتا ہے، وہاں پر آزادی کا کنسیپٹ ہوتا ہے، وہاں پر آزادی ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک میں، اس وطن عزیز میں جسے ہم سب دل و جان سے محبت کرتے ہیں، جس کی ترقی کو دیکھنا، جس کی مضبوطی کو دیکھنا، جس کی فتح کو دیکھنا ہم سب کا خواب ہے، جس کے اندر حسن سلوک دیکھنا سرکاری طور پر غریبوں کے ساتھ، یہ ہم سب کا خواب ہے۔ خداوند پاکستان کو سلامتی بخشے۔ پاکستان زندہ باد۔ گاڈ بلیس یو۔